الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر معین۔ اگر کتے نے بلوغ انجام دیا ایک برتن میں اور اس کو مانجنا لازم تھا، اور اس کتے والے پانی کو جب دوسری بالٹی میں ڈالا گیا تو یہی دوسری بالٹی کو بھی مانجنا لازم ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ دونوں دلیل کار فرما ہے۔ شک کے در تکلیف اصل برات جاری کر رہی ہے۔ شک کے در بقاء حکم بلوغ کتا، یہ استصحاب بقاء بلوغ جاری کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پر دونوں دلیلیں جاری ہو رہی دوسری بالٹی میں جس میں کتے والا پانی منتقل کیا گیا ہے۔ تو اب کیا کریں گے اس کے اندر کیا؟ تو آغا خوئی فرماتے کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ دوسری بالٹی کو بھی مانجا جائے۔ دوسری بالٹی کو مانجنا احتیاط مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اچھا ہے، کوئی اگر احتیاط پر عمل کرتا ہے تو اس کو کوئی شک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب جو جہت آپ کے سامنے آخوئی پیش کریں ان دونوں جہت کو دقت سے ملاحظہ کریں تاکہ نتیجہ نکال سکیں۔ صحیح بقباق اس کو ملاحظہ کرتے ہیں جو لوگ، تو ان کا مدرک حکم میں بے اعتبار تعفیر یعنی مانجنا، اس کے اندر صحیح بقباق میں بلوغ کو معتبر قرار دیں، یعنی کتا خود منہ ڈال کے پانی پیے۔ تو اس میں شک نہیں ہے کہ کتے نے صرف پہلی بالٹی میں منہ ڈال کے پانی پیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پہلی بالٹی میں منہ ڈال کر کے پانی پیا، اور بلوغ کا مطلب ہے منہ ڈال کر کے پانی پینا۔ اور اسی کو بعض لوگوں نے روایت صحیح ہے بقباق میں اعتبار دیا ہے بلوغ کو، یعنی کتا منہ ڈال کر کے پانی پیے۔ روایت بقباق یوں ہے۔ سأل تو ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سوال کیا، بقباق یہ کہتے ہیں، میں نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے عن فضل الحرۃ والشاۃ والبقر والابل والحمار والخیل والبغال والوحش والسباع فلم اترک شیئا الا سألته عنہ۔ میں نے کسی کو چھوڑا نہیں، سب کے فضلات کے بارے میں سوال کیا، بلی کے فضلات، بھیڑ بکریوں کے، گائے کے، اونٹ کے، گدھے کے، خچر کے، بغال کے اور وحشی جانور کے، درندوں کے، کسی کو چھوڑا نہیں، سب کے بارے میں سوال کیا، ان کے فضلات کے بارے میں چھٹے امام سے پہلے بقباق یہ کہتے ہیں۔ فقال لا بأس بہ، تو امام علیہ السلام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی جو ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حتیٰ انتہیت الی الکلب، یہاں تک کہ میں کتے تک پہنچا۔ فقال رجس نجس، کتا پلیدی ہے اور نجس، لا تتوضا بفضلہ، ان کے فضلات لگے پانی سے وضو نہ کرو، واغسلہ، اور اس
برتن کو یا کپڑے کو دھو لو جس میں کتے نے استعمال کیا ہے۔ واغسلہ کی ضمیر ہو روایت صحیحہ میں ذکر نہیں ہے، لیکن ہم نے اس ہو ضمیر کو قرینہ خارجیہ سے استفادہ کیا ہے، اور قرینہ خارجیہ یہ ہے کہ کلام وضو کرنے میں چل رہی ہے کہ آیا کتے کے جھوٹے پانی سے اور بچے ہوئے پانی سے کیا وضو کیا جا سکتا ہے؟ اور بدیہی ہے کہ جھوٹا پانی یا کتا کا بچا ہوا پانی یا کوئی بھی پانی ضروری ہے کہ کسی برتن میں ہی ہوگا، ہوا میں تو ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے واغسلہ کی ضمیر اسی اناء و برتن کی طرف لوٹائی ہے کہ پانی بغیر کسی برتن کے تو نہیں رہ سکتا ہے۔ وَإِلَّا اگر جو ہے پانی برتن میں نہ ہوتا تو امام علیہ السلام نے کہا لَصَبَّهُ کہ اس پانی کو انڈیل دو۔ انڈیلنا کا معنی خود بتا رہا ہے کہ کوئی برتن تھا جس سے انڈیلنے کو امام علیہ السلام نے کہا ہے۔ بس امام علیہ السلام نے جو اس کو مٹی سے مانجنے کے بعد پانی سے اس برتن کو دھونا جس سے کتے نے پانی پیا ہے، وہ کتے نے پانی پیا ہے تو وہ برتن لازمی ہے یہاں پر قرینہ خارجیہ کی وجہ سے۔ اور یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ برتن جس سے کتے نے پانی پی لو باقی بچ گیا پانی، وہ پانی اناء اول والا پانی ہے کہ جس کے اندر بلوغ قلب صادق آتا ہے، اما دوسرے اور تیسرے میں بلوغ قلب صادق نہیں آتا ہے، کیونکہ اس میں کتے نے تو پانی نہیں پیا ہے، اس میں کتے والا پانی ڈالا گیا ہے، کتے نے اس میں پانی نہیں پیا ہے۔ پہلی بالٹی کتے والی تھی، اس کو ہم نے دوسری بالٹی میں ڈالا، دوسری بالٹی کو تیسری بالٹی میں ڈالا مثلا۔ نہیں تینوں کا ذکر آیا ہے یہاں پر۔ یہ ہے مسئلہ، یہ ہے کہ ابھی تو فی الحال تو ایک ہے، لیکن تینوں کی ہم بات اسی لیے کر رہے ہیں نا۔ استنباط کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ نتیجہ نکالیں کہ وہ دوسری بالٹی والا پانی کیا کتے کے پینے کی طرح ہو گیا یا نہیں، تیسرا والا پانی کتے کے پینے کی طرح ہو گیا کہ نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اگر کتے کے پینے کی طرح ہو گیا تو اس کو بھی ماننا پڑے گا، کتے کی طرح نہیں ہوا ہے تو پھر ماننا نہیں پڑے گا۔ تو اصل نتیجہ تو ہمیں نکالنا ہے، استنباط تو ہمیں کرنا ہے نا۔ دونوں اشارہ یہ ولوغ کو اعتبار بار لوں گے، ولوغ نے کتے کا خود منہ ڈال کے پینا، یہ خود لفظ موجود ہے وہاں پر، ولوغ کا لفظ موجود ہے۔ یہ اگر اس کو اعتبار دیا جائے تو دوسرے ولوغ نہیں ہے، دوسرے میں ولوغ نہیں، پہلے میں ولوغ ہے، دوسرے اور تیسرے میں ولوغ نہیں ہے۔ بس اس لیے جو ہے اس کے اندر اصل برات جاری ہوگی اور اس کو جو ہے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوں ہونا چاہیے نا کہ ہم اگر معیار ولوغ کو قرار دیتے ہیں، ولوغ یعنی کتے کا منہ ڈال کے پینا، تو یہ دوسری اور تیسری بالٹی میں تو پیش نہیں آیا ہے، اس لیے دوسری اور تیسری بالٹی فارغ ہو گئی۔ اصل برات جاری کریں گے اور کہیں گے ماننا اس میں لازمی نہیں ہے۔ یہ ایک رخ ہے استنباط کا۔ اب استنباط کا دوسرا رخ دیکھیں، دوسرا رخ جو ہے بس ایک جملے میں عرض کرتے ہیں۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس
پانی کے اندر چونکہ وہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو نقصان دہ ہوا کرتے ہیں، وہ مٹی کے بغیر جراثیم مرتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اس بالٹی کے اندر بھی وہی جراثیم والا پانی ہے، دوسری بالٹی کے اندر بھی جراثیم والا پانی ہے، تیسری بالٹی کے اندر بھی جراثیم والا پانی، جب تک کہ آپ مٹی سے نہیں مانجیں گے وہ جراثیم مرتے نہیں ہیں، اس لیے تینوں بالٹی کو جو ہے وہ اس مٹی سے مانجنے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر یہ اصول بنایا جائے تو پھر تو تینوں کو جو ہے ماننا پڑے گا نا۔ اب آپ سوچیں کہ دو میں سے کون سی علت بہتر ہے؟ صلی اللہ